نون لیگ جس نے قرارداد پنجاب اسمبلی میں پیش کر دی CCPO کے خلاف، اور آج ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی خواتین ونگ کا احتجاج پریس کلب کے سامنے ہوا. ابھی جمعہ کے بعد سول سوسائٹی کا وکیلوں کا ڈاکٹرز کا احتجاج CCPO آفس کے باہر جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. سر آخری سوال اور بڑا اہمیت کا حامل ہے. 4 دن پہلے ایک واقعہ رونما ہوتا ہے موٹر وے پر. ایک خاتون کے ساتھ مبینہ زیادتی کی جاتی ہے، ان کے ساتھ ان کے بچوں کے سامنے، اور ان سے لوٹ مار کی جاتی ہے. اور جب اس کے بعد CCPO لاہور کا بیان سامنے آتا ہے کہ اس خاتون کو رات 12:30 بجے باہر جانے کی کیا ضرورت تھی، اور وہ GT روڈ سے کیوں نہیں گئی، وہ موٹر وے سے کیوں گئی. دیکھیں وہ میرا خیال ہے کہ وہ بیچاری جو خاتون تھی نا، جو فرانس سے آئی تھی، ایک تو یہ واقعہ اتنا دلخراش ہے کہ جب یہ پتہ چلا مجھے کہ اس کے بچوں کے سامنے اس کے ساتھ یہ ہوا، تو میں پتہ نہیں، میں جب یہ سوچتا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے میں دعا کروں کہ یہ جو میرا حادثہ ہے یہ کوئی چھین کے لے جائے اور میرے دماغ سے یہ ساری چیز چلی جائے. وہ ایک چیز کہ پھر اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، وہ ایک چیز چل رہی ہے. کل میری بیگم نے جب یہ ٹی وی پہ چل رہا تھا تو مجھے اپنے مرد ہونے پہ شرمندگی ہو رہی تھی، اور میں لعنت بھیج رہا تھا اپنے مرد پہ. اور مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک عالم دین کے پاس ایک خاتون گئی اور اس نے کہا کہ میرا جو شوہر ہے وہ نامرد ہے، تو کیا میں اس سے طلاق لے سکتی ہوں؟ عالم دین نے کہا کہ جی اگر وہ نامرد ہے تو آپ اس سے طلاق لے لیں، لیکن ساتھ ہی عالم دین نے وہ خاتون سے یہ پوچھا کہ اس میں سے آپ کے کوئی بچے تو نہیں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اس میں سے میرے 4 بچے ہیں. تو عالم دین نے کہا کہ اگر آپ کے اس میں سے 4 بچے ہیں تو وہ نامرد کیسے ہوا؟ تو خاتون نے کہا اس لیے کہ وہ مجھے گالی دیتا ہے، اس لیے نامرد ہے. تو میں سمجھتا ہوں عورت کو گالی دینے والے، عورت کی تذلیل کرنے والے، عورت کی بے حرمتی کرنے والے اور اس طرح سے درندگی کا مظاہرہ کرنے والے، یہ مرد کیا انسان کیا، میں تو انہیں درندہ بھی نہیں کہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ درندوں کی بھی توہین ہے. یہ شاید مجھے لگتا ہے کہ اگر میں ان کو درندہ کہوں گا تو کوئی درندہ آ کے میرے پہ حملہ آور نہ ہو جائے کہ تم نے ان کو درندہ کیوں کہا، ان کے عمل کے اس کے اعتبار سے. اب آتے ہیں کہ اس پہ میں سمجھتا ہوں ایک تو اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ خاتون جو تھیں وہ بیچاری کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئی. اس کا خیال یہ ہوگا، وہ چونکہ فرانس سے آئی تھیں، ان کا خیال یہ ہوگا کہ ملک میں تبدیلی آ چکی ہے، عمران خان کی حکومت آ چکی ہے. انہیں کسی نے شاید یہ بتایا ہو کہ اب ہمارا وزیر اعظم بھی جو پہلے بڑھ کے مارا کرتا تھا کہ میں جب وزیر اعظم بنوں گا تو سائیکل پہ دفتر جایا کروں گا، تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ شاید اب وزیر اعظم بھی ہالینڈ کے وزیر اعظم کی طرح سائیکل پہ دفتر جاتا ہوگا، امن و امان کی صورتحال بڑی شاندار ہوگی. اور پھر انہوں نے سوچا ہوگا کہ اب نیا CCPO لاہور آیا ہے، بڑا دبانگ قسم کا، اور اپنا ایک فارمولہ دے رہا ہے، عمر شیخ فارمولہ. تو ظاہر ہے اس کو 2-3 دن ہو گئے ہیں تو وہ عمر شیخ فارمولہ لاگو ہو گیا ہوگا، جس کے مطابق جو ہے کوئی چور ڈاکو پنجاب میں نہیں رہا ہوگا، سب بھاگ گئے ہوں گے اور عزتوں کے لٹیرے بھی بھاگ گئے ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ وہ بیچاری یہی سوچ کے لاہور سے نکلی گجرانوالہ جانے کے لیے، اور اسی غلط فہمی میں وہ بیچاری خاتون اپنی عزت گنوا بیٹھی کہ اس کے تصور پہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہوگا. اب CCPO صاحب نے ان خاتون کے بارے میں جو لب و لہجہ اختیار کیا، اور خاص طور پہ جو انہوں نے جس طرح کا ان کا خاتون کے بارے میں لب و لہجہ تھا، تو مجھے ایک لمحے کے لیے یہ خیال آ رہا تھا کہ جیسے اس خاتون کی عزت کسی اور نے نہیں، خود اس خاتون نے اپنی عزت آپ لوٹی ہے. اور CCPO لاہور ان کے بارے میں جس طرح سے بات کر رہے تھے وہ قابل مذمت ہے.
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی درد دل والا حکمران ہوتا، اگر کوئی ایماندار اور شاندار روایات کو فروغ دینے والا حکمران ہوتا، سی سی پی او کے اس موقف کے بعد، ٹی وی پہ آنے کے بعد 1 سیکنڈ سے پہلے اس کو اس کے عہدے سے الگ کر دیتا، مگر بدقسمتی سے ضدی حکمران جو ہیں وہ اس ملک پر مسلط ہے۔ ملک چاہے تباہ ہو جائے ان کی ضد کے نتیجے میں، لیکن یہ اپنی ضد پر قائم رہتے ہیں، اور یہ اپنے موقف سے، یہ جن میں ان کا مفاد ہوتا ہے اس میں فوراً یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ اس میں یو ٹرن لینے میں انہیں ذرا شرمندگی یا دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور جن چیزوں میں ان کا ذرا اور طرح کا مفاد ہوتا ہے ان میں یہ بالکل یو ٹرن نہیں لیتے اور اس پہ یہ اڑ جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سول سوسائٹی بالکل ٹھیک نکلی ہے، اور ہمارے ڈاکٹرز بھی میری اطلاع کے مطابق آج اس پہ پرزور احتجاج کر رہے ہیں۔ ابھی میں نے سنا ہے سی سی پی او لاہور کے دفتر کے باہر بھی احتجاج ہو رہا ہے، جماعت اسلامی بھی احتجاج کر رہی ہے، پورے ملک میں ایک شہری۔ ابھی بھی وقت ہے، میں اپنے دوست وزیر اعظم عمران خان سے اور ان کے جو قریبی لوگ ہیں، میں آپ کے اس چینل کی وساطت سے ان سے گزارش کروں گا مزید ڈیلے نہ کریں۔ میں نے اتنے سال ان کے ساتھ جو جدوجہد کی ہے، میں چاہتا ہوں یہ لوگ کامیاب ہوں، یہ ہمارے کامیاب حکمران ہوں، کیونکہ اگر یہ ڈیلیور نہیں کریں گے، جو کہ 2 سال میں انہوں نے بالکل نہیں کیا، تو اس کے بعد ہمارے پاس پھر کیا رہ جاتا ہے؟ پھر وہی لوگ پرانے جن کو ہم چور ڈاکو کہہ کے ہم نے نکالا، وہ چور ڈاکو پھر ہم پہ مسلط ہو جائیں گے، اور ان کے مسلط ہم پہ دوبارہ یا تیسری بار یا چوتھی بار کرنے کے ذمہ دار جو ہیں وہ یہ موجودہ حکمران ہوں گے۔ ان کی بیڈ گورننس ہوگی، ان کی نااہلی ہوگی، ان کا نکما پن ہوگا، اور نااہلی کرپشن سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ چیز اب ثابت ہو رہی ہے۔ تو میں نے ان کے ساتھ جو مل کے جدوجہد کی اور اتنے سال کی اور اس کا خمیازہ بھی بھگتا، تو میں عمران خان اور ان کے قریبی جو لوگ ہیں ان کو اس جدوجہد کا واسطہ دے کے کہتا ہوں جتنی جلدی ہو سکتا ہے وہ اس سی سی پی او کو اس کے عہدے سے الگ کر دیں، اور ایک ادارے کی عزت بچا لیں، اپنی عزت بچا لیں، خواتین کی عزت بچا لیں، سوسائٹی کی عزت بچا لیں، اور ہم جیسے اپنے جو چاہنے والے ہیں ان کی عزت بچا لیں۔ اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو اس کا پھر یہ آج یہ واقعہ ہوا ہے، کل اس سے بڑا واقعہ ہوگا، پھر اس سے بڑا واقعہ ہوگا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں ایک ہوتی ہے عادت تبدیل ہو جاتی ہے، ایک ہوتی ہے فطرت تبدیل نہیں ہوتی۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ سی سی پی او لاہور کی یہ فطرت ہے جس کے نتیجے میں انہوں نے ایک خاتون کے بارے میں نازیبا کلمات کہے، اور کیا ممکن ہے کہ کل وہ اپنی اسی فطرت کے مظاہرے میں پرائم منسٹر کو گالیاں نکال رہے ہوں، چیف منسٹر کو گالیاں نکال رہے ہوں، گورنر کو گالیاں نکال رہے ہوں۔ اور میں آپ کو بتا دوں یہ ہوگا اگر انہوں نے یہ اپنی ضد پہ یہ ہمارے حکمران اڑے رہے، یہ تیار رہے، کل یہی سی سی پی او جو ہے وہ ان کو گالیاں نکالے گا۔ کوئی شخص نہ اس کی اپنے ماتحتوں کی عزت اس سے محفوظ ہے۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ آئی بی کی رپورٹیں اور دوسری جو ہیں ان کے مطابق ان کی پروموشن نہیں ہونے دی گئی، تو کیا اگر وہ رپورٹیں صحیح ہیں جن سے پرائم منسٹر نے اتفاق کیا ہے، تو اس کی بنیاد پہ کیا ضروری نہیں تھا کہ انکوائری باقاعدہ کی جاتی کہ یہ رپورٹوں میں اگر انہیں کرپٹ قرار دیا گیا ہے تو انہوں نے کرپشن کیسے کی، بجائے اس کے کہ انکوائری ہوتی۔ اور یہ جو عمر شیخ صاحب ہیں یہ خود ہی اگر یہ واقعی مورلی اور فائنانشلی کرپٹ نہیں ہے، یہ خود پرائم منسٹر کو درخواست دیتے کہ جی میرے خلاف انکوائری کی جائے، ریگولر انکوائری کی جائے، انہوں نے مجھے کرپٹ ثابت کیا ہے، آئی بی نے یا دوسرے جو ہیں انہیں بتایا جائے کہ میں کرپٹ کیسے ہوں، یہ کسی عدالت سے رجوع کرتے،
انہوں نے پتہ نہیں کسی عدالت سے رجوع کیا کہ نہیں، پرائم منسٹر کو کوئی اپلیکیشن دی؟ اگر نہیں دی تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ نہیں، پوری کی پوری دال کالی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں بڑی بدقسمتی ہے کہ حکمران اس معاملے میں اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں۔ ساری سوسائٹی ایک طرف ہے اور حکمرانوں کی ضد ایک طرف ہے۔ سر بہت بہت شکریہ۔ بیٹی بہن ہے کسی کی یہ ماں ہے، اسی سے آباد سارا جہاں ہے۔ سی سی پی او لاہور کو فوری طور پر ہٹایا جائے، توفیق بٹ صاحب نے بھی کہا، پوری قوم کا یہ مطالبہ ہے۔ اور عمران خان صاحب سے گزارش یہ ہے، جس طرح سے توفیق بٹ صاحب نے بھی کہا، کہ ابھی بھی لوگ پر امید نظر آتے ہیں کہ انصاف شاید اس خاتون سے نہیں پورے معاشرے سے ہو جائے۔ اگر انصاف ہوتا نظر نہیں آئے گا تو لوگ اپنے ہاتھ میں قانون کو لے کر قانون کے پاسدار بننے کی طرف جائیں گے۔ میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔